ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد باب الارتفاق الاول۔ یہ باب ہے ارتفاق اول کے حوالے سے۔ پہلے یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 4 ارتفاقات کا تذکرہ کیا ہے۔ انسانی تمدن کو 4 درجات پر تقسیم کر دیا ہے، یا یوں کہیں کہ انسانی تمدن کے 4 قدم ہے۔ پہلے قدم کو شاہ صاحب ارتفاق اول، دوسرے قدم جو شہری زندگی ہے اس کو ارتفاق ثانی، تیسرا درجہ حکومت کا قیام، اور چوتھا درجہ بین الاقوامی حکومت کا قیام، یہ ارتفاق رابع کہلاتا ہے۔ اور شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اسے یہاں ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ 4 قدم ذکر کیے، 4 ارتفاقات ذکر کیے اجمالی طور پر، اور اب یہاں سے ہر ایک کی تفصیل کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ارتفاق اول کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارتفاق اول کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ دیہاتی زندگی ہوتی ہے۔ دیہات میں جو چھوٹا سا تمدن قائم ہوتا ہے اسی کو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارتفاق اول کہتے ہیں۔ شاہ صاحب اس درس کے اندر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ارتفاق اول یعنی دیہی زندگی میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں جو ہر دیہاتی علاقے اور دیہات کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی تعریف جو ہم کرتے ہیں حیوان ناطق سے۔ ناطق، نطق ینطق نطقاً، اس کا مطلب ہے بولنا، باتیں کرنا، اور بولنا یہ اظہار ما فی الضمیر، دل کے اندر جو بات آتی ہے زبان سے اس کو الفاظ کی شکل میں ظاہر کر دینے کا نام نطق ہے، اور ایسا کام کرنے والا ناطق کہلاتا ہے۔ نطق کے لیے سمجھنا بھی لازمی ہے تاکہ سامنے والا آدمی اس کو سن بھی لے، جس کے سامنے وہ ایک آدمی اپنا اظہار ما فی الضمیر کر رہا ہے، تو سامنے والے کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس بولی کو سمجھتا ہو اور جو ہے ان کو سنتا بھی ہو وغیرہ۔ تو اس لیے انسان کی تعریف جو حیوان ناطق سے کی جاتی ہے، گویا کہ نطق انسان کی ماہیت ہے، یہ ہر انسان کے اندر فطرتاً ودیت ہوتی ہیں اور جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہاں حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیہاتی زندگی میں سب سے پہلی پائی جانے والی چیز جو ہے وہ نطق ہے، گفتگو ہے، بولی ہے جو ان میں پائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بولی کی بنیاد کیسے پڑی، کسی چیز کا نام کیسے رکھا گیا جس کو ادا کرنے کے ساتھ سامنے والا آدمی اس کو سمجھ جائے کہ مجھ سے کس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، یا مجھ سے کیا بات کی جا رہی ہے، یا مجھ سے کیا چیز مقصود ہے۔ اس کے لیے ایک مشترکہ زبان کا، بولی کا ہونا لازمی ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بولی اس طرح وجود میں آئی کہ افعال و ہیئات، اجسام، مختلف افعال، کیفیتیں اور اجسام جب اختیار کیے جاتے ہیں تو ان سے مختلف قسم کی صورتیں، آوازیں نکل آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب 2 ٹھوس جسم آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے کٹ کی آواز نکلتی ہے۔ بار بار ٹکرائے تو کٹ 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 اس طرح آوازیں نکل آتی ہے۔ اسی طرح کڑک قسم کا کپڑا اگر کوئی پہنے، جیسے کہ کاٹن جوڑا ہو، اور
بالکل صحیح طرح اس کو دھو لیا گیا ہو، کلپ وغیرہ لگا دیا گیا ہو اور اس کو پہن لیا جائے اور پھر انسان قدم اٹھاتے ہوئے جائیں تو اسے سر 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 کی آواز نکلتی ہے۔ اس طرح جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو سائیں 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 اس طرح آوازیں جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہیں۔ جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو آہ کی آواز نکل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ مختلف جو کیفیات ہیں جن کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس سے رفتہ رفتہ جو ہے آوازوں کی بنیاد پڑی اور بولی کی بنیاد پڑی، گفتگو کا آغاز ہوا اور وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں منہ اللغۃ المعبرہ عما فی ضمیر الانسان، ارتفاق اول دیہی تمدن میں پائی جانے والی چیزوں میں سے ایک لغت ہے، بولی ہے، جس سے انسان اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے۔ والاصل فی ذلک، حضرت کہتے ہیں کہ اس میں اصل کیا چیز ہے، یعنی زبان کی بنیاد کیسے پڑی، بولی کی بنیاد کیسے پڑی، لوگوں نے بولنا کیسے سیکھا۔ کہتے ہیں اس میں اصل افعال، ہیئات اور اجسام ہے۔ تلابس صوتا ما، جو بعد میں اس نے کوئی نہ کوئی آواز حاصل کر لی ہیں اور آواز کا جامہ پہن لیا ہے۔ بالمجاورت اب التسبب، مجاورت کی وجہ سے، آپس میں ملنے کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے، اور غیرہما یا ان کے علاوہ کسی اور وجہ سے اس نے بعد میں آواز کی صورت اختیار کی ہے، آواز کا جامہ پہن لیا ہے، جیسے کہ میں نے اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ کہتے ہیں فیحکیٰ ذلک الصوت کما ہوا، پھر یہ آواز جو ہے نقل کر لی جاتی ہے جس طرح کہ وہ ہے۔ ایک تیز ہوائیں چلے تو سائیں سائیں کی آوازیں نکلتی ہے، پھر زبان سے اس الفاظ کو ادا کر دیا جائے وغیرہ۔ ثم یتصرف فیہ باشتقاق الصیغ، پھر اس کے اندر تصرف کیا جاتا ہے اور مختلف صیغے مشتق کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، جیسے کٹکنا، کٹکانا اور کٹکا رہنا وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں ایک لفظ کٹکنا ہے، پھر کٹکانا، پھر کٹکا رہنا، اور اس طرح کرنا، کرانا، کروانا، یہ الفاظ اس سے نکلے۔ عربی میں مارنا، اور اس طرح جو ہے کسی کو مارا جائے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے مختلف قسم کے صیغے بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ بنائے جاتے ہیں، مادہ سب کا ایک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ثم یتصرف فیہ باشتقاق الصیغ، پھر اس کے اندر تصرف کیا جاتا ہے مختلف صیغے نکال کر، بإزاء اختلاف المعانی، معنی کے اختلاف کے مقابل میں، جو معنی بدلتا ہے ساتھ ساتھ الفاظ کے اندر بھی تھوڑی بہت تبدیلی کر کے جو ہے نیا نیا لفظ وضع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ماضی کے لیے ضرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مضارع میں یعنی مستقبل اور حال میں جو ہے چونکہ نیا معنی سامنے آ گیا اس لیے لفظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی گئی اور وہاں پر یفعل کہہ دیا گیا۔ اور اس طرح کسی سے کوئی کام کرانا مطلوب ہو، کرنا مطلوب ہو، تو پھر اس کے لیے امر کے صیغے استعمال کر دیے جاتے ہیں، جیسے کہ افعل، فلاں کام کر لیں، اقرأ پڑھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہ بولی کی بنیاد پڑ گئی۔ وَيُشْبَهُ أُمُورٌ مُؤَثِّرَةٌ فِي الْأَبْصَارِ أَوْ مُحْدِثَةٌ لِهَيْئَةٍ وَجْدَانِيَّةٍ فِي النَّفْسِ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ۔ حضرت یہاں سے ایک نئی بات اور پوائنٹ کی بات ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ ایسے امور جو آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور وہ نگاہ کے اوپر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اس طرح کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو نفس کے اندر ایک وجدانی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں، وہ دراصل قسم اول سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ افعال، ہیئات اور اجسام سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی لفظ مقرر نہیں ہوتا۔ پھر وَيُتَكَلَّفُ لَهُ صَوْتٌ، پھر تکلف کر کے ان کے لیے کوئی آواز
مقرر کر دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ گدھا جب آواز نکالتا ہے تو اس کو ڈھینچو ڈھینچو سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس طرح مرغہ جب آواز نکالتا ہے تو ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں اکڑ کو کے لفظ سے۔ تو یہ مختلف صورتیں یہ ہم اگر دیکھیں تو یہ دوسری قسم ہے جس کو ہم اپنی طرف سے نکالتے ہیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ متعین کر دیتے ہیں۔ ثم اتسعت اللغات بالتجوز، کہتے ہیں پھر لغات کے اندر اور وسعت پیدا ہو گئی اور مجازی معنی اور الفاظ کی بنیاد پڑ گئی۔ للمشابہۃ و مجاورۃ، کسی مشابہت کی وجہ سے یا کسی مجاورت کی وجہ سے ایک چیز دوسری چیز کی مشابہ ہے تو اس کو بھی وہی نام دے دیا جاتا ہے، یا ایک چیز دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی وہی نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بے تمیز ہے تو اس کو گدھا کہا جاتا ہے، بے وقوف ہے تو اس کو بیل کہا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ مجاورت اختیار کر لے تو پھر اسی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص موچیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو بھی موچی کہا جاتا ہے، کوئی جو ہے مستریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو بھی مستری کہا جاتا ہے، اور کوئی موریوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ان جیسی کیفیت ہے عد کو اختیار کر لیتا ہے، انداز کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر لوگ اس کو بھی مولوی کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو مجازاً وہی اس تعلق کی بنیاد پر کسی کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَالنَّقْلِ عَلَىٰ مَا، کوئی لفظ دوسرے کے لفظ کی طرح منتقل ہوتا ہے، کسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کسی کوئی نہ کوئی مناسبت و علاقے کی وجہ سے، جس کو علاقات مجاز سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور یہ فن اصول فقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتی ہے یہ بات۔ ہم یہاں یہ کہہ دیں جیسے کہ نماز ہے، اصل معنی عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی چونکہ دعا کے ہیں، لیکن چونکہ نماز بھی دعا پر مشتمل ہے اس وجہ سے وہاں سے نقل کر کے اس لفظ کو یہاں استعمال کیا گیا۔ تو یہ کسی علاقے کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے کہتے ہیں وَهُنَالِكَ أُصُولٌ أُخْرَى سَتَجِدُهَا فِي بَعْضِ كَلَامِنَا، کہتے ہیں اور بھی اصول ہے لغت وضع کرنے کے لیے جو آپ ہماری کتاب کے اندر مختلف مقامات پر پاتے رہیں گے، لیکن شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر سے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے حضرت نے فی کلامنا کہہ دیا ہے، ہماری باتوں میں آپ ان کا اندازہ کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی جو عام مجلس سے ہو تکلمانہ گفتگو جو انہوں نے کبھی کی ہو ان میں ان کا تذکرہ کرتے رہے ہو، یا کتابوں کی طرف اشارہ ہو، وہ کتاب ہماری نظر سے نہ گزری ہو۔ بہرحال ان کے جو شارح ہیں علامہ سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری جس میں حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بولی کی بنیاد رکھنے اور پڑھنے کی وجہ کی کوئی اور صورت ذکر کی ہو۔ بہرحال یہ بنیادی بات بتلا دی کہ دیہات کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہیں وہ زبان ہوتی ہیں، اور جو ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد اور اپنے ضمیر کے اندر پائے جانے والی چیزوں کو تعبیر کر سکیں، یہ پائی جاتی ہے۔ ومنه الزر والغرس وحفر الآبار وکیفیت الطبخ والاعتدام، دوسری چیز جو ہر دیہاتی زندگی کے اندر پائی جاتی ہے وہ کھیتی باڑی ہے، غرس باغبانی ہے، وحفر الآبار کنویں کا کودنا ہے، وکیفیت الطبخ والاعتدام اور اسی طرح پکانے کی کیفیت اور سالن بنانے کی کیفیت، یعنی کھانا کس طرح تیار کیا جائے، کس طرح کھایا جائے، یہ چیزیں ہر تمدن کے اندر پائی جاتی ہے، دیہاتی زندگی میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں یہاں اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ چیزیں انسان نے خود اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے ایجاد کی ہے، یا اس کے لیے کوئی خدائی انتظام ہوا؟
بعض حضرات کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ اسی بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام بولیاں جو قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب بولیاں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی تھی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دی گئی تھی کس زبان میں، لیکن صحیح بات یہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ تر تعلیمات جو دی گئی تھی وہ انسانی تمدن کے بنیاد رکھنے کے حوالے سے دی گئی تھی۔ اس میں یہ کھیتی باڑی بھی شامل تھی اور باغبانی وغیرہ بھی شامل تھی، چیزوں کو مسخر بنا کر اس سے فائدہ اٹھانے کی تعلیمات بھی شامل تھی، اور جو ہے مختلف جو تعبیر کے لیے جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ بولی بھی سکھا دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہم کہتے ہیں کہ تشریعی پیغمبر کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے انکار بھی کیا ہے اور کافی بحث ہے اس بارے میں، یہاں تک کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیریں کرتے کرتے اتنی زیادہ چیزیں رائے پیش کر دی گئی ہے کہ یہ آیت خود بخود جو ہے متشابہ بن گئی ہے۔ بہرحال انسانی تمدن کا یہ پہلا قدم ہے جس میں کم از کم 11 چیزیں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں، ان میں سے 2 کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو گیا، اور وہ یہ کہ بولی، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر کھیتی باڑی، باغبانی، کنویں کھودنا، پانی نکالنا وغیرہ یہ چیزیں، اور اس طرح کھانا پکانا اور اہتمام سالن وغیرہ کی تیاری کروانا، یہ ساری چیزیں تمدن کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر کوئی تمدن ہو یا بڑے پیمانے پر ہو۔ آگے کہتے ہیں وَمِنْهُ اِسْتِنَاءُ الْآبَانِ وَالْقِرَبِ، قرب یہ مشکوک کہتے ہیں، تو کہتے ہیں آوانی آنیتن کی جمع ہے، اور یہ برتن کو کہتے ہیں استناء بنانے کے معنی میں، یعنی اس کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ مختلف برتن بناتے ہیں، مشقیں بناتے ہیں، اور تاکہ اس کو کام میں لایا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ تمام تمدنوں میں پایا جاتا ہے، لیکن برتنوں کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ مٹی سے برتن بناتے تھے، اور اس طرح جو ہے جانوروں کی چمڑوں سے وہ تیلیاں بناتے تھے، مشقیں بناتے تھے، مشکیزیں بناتے تھے وغیرہ۔ وَمِنْهُ تَصْغِيرُ الْبَهَائِمِ وَاقْتِنَاؤُهَا لِيُسْتَعَانَ بِظُهُورِهَا وَلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأَوْلَادِهَا، کہتے ہیں چوتھی چیز جو ہے وہ ان جانوروں کو مسخر کرنا ہے تاکہ ان کو اپنے کام میں لایا جائے، وَاقْتِنَاؤُهَا، اور اس کو شکار کرنا ہے کہ جانور کو کس طرح شکار کر کے اس کو مسخر کیا جائے، اس کے اوپر اپنا قبضہ جمایا جائے۔ یستعان بظہورها، تاکہ ان کی پیٹھوں کے اوپر سوار ہو کر ان سے مدد حاصل کر لی جائے سواری کے لیے، جیسے کہ پہلے سواریاں ہوتی تھی گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹوں پر وغیرہ وغیرہ، ان پر سواریاں کی جاتی تھی اور یہ سواری کے کام آتی تھی۔ آج بھی یہ چیزیں سواری کے کام آتی ہیں اور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ولحومها، اس طرح ان کا گوشت لوگ پہلے بھی استعمال کرتے تھے اور اب بھی استعمال کرتے ہیں۔ وجلودها، اس طرح چمڑے پہلے زمانے میں بھی استعمال کی جاتی تھی اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی تھی اور اب بھی استعمال میں آتی ہے۔ تو یہ ہر دیہات کے اندر ہوتا ہے، البتہ طریقے اور ان کے جو ہے نا سہولیات، نئی نئی چیزیں ڈیزائن کر کے پیش کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ بتلائی جا رہی ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، ان کے چمڑوں کو بھی جو ہے نا اپنے کام میں لے کر آتے ہو، اشعار، ان کے بالوں کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اشعار ان کی جمع بال کو کہتے ہیں،
اور وہ اوبارہا وبر کی جمع ہے، وبر کہتے ہیں اون کے بالوں کو، اون کو کہتے ہیں۔ والبانہا دودھ، جانوروں کے دودھ کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کوئی بھی تمدن اس سے خالی نہیں ہے، چاہے دنیا کتنی ہی ترقی پر چلی جائے لیکن اصل دودھ سے کوئی بھی تمدن خالی نہیں رہ سکتا۔ واولادہا، اس طرح جو ہے جانوروں کے بچوں سے بھی لوگ مختلف قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ کسی کے لیے بڑا گوشت، بڑے جانور کا گوشت اچھا نہیں لگتا، لیکن بچیا کا گوشت کے لیے صحیح ہوتا ہے اور بلکہ اس کے علاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جانور بذات خود بھی کام آتے ہیں، ان کے گوشت بھی کام آتے ہیں اور جو ہے ان کے بچے بھی کام آتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَسْكَنٌ يُؤْوِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، اور ان ضروریات میں سے جو ہر تمدن کے اندر پائی جاتی ہیں، مشترکہ معاملات میں سے مسکن گھر ہے، اس میں انسان ٹھکانہ پکڑ لیتا ہے۔ من الحر والبرد، گرمی اور سردی سے، گرمی ہو، چھاؤں کی ضرورت ہو، سایہ کی ضرورت ہو، گھر میں جا کے وہ جو ہے چھاؤں کو، سایہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ والبرد، سردی ہو، سردی سے بچنے کے لیے بھی لوگ یہ گھر ٹھکانہ بناتے ہیں۔ من الغیران، غاروں میں، پہلے زمانے میں لوگ غاروں کے اندر گھر بناتے تھے اور وہاں پر وہ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ قرآن پاک نے ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ والعشوش، جھونپڑے بناتے تھے۔ تو بہرحال یہ انسان کی گرمی اور سردی سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مسکن جس میں انسان زندگی گزار سکے، یہ ہر تمدن کے اندر رہا ہے اور اب بھی ہے۔ وَمِنْهُ لِبَاسٌ يَقُومُ مَقَامَ الرِّيشِ مِنْ جُلُودِ الْبَهَائِمِ أَوْ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ وَمِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، کہتے ہیں ان میں سے لباس بھی ہے جو انسان کے لیے پر کی طرح ہے، جس طرح کی دیگر چیزوں کے اوپر جو ہے بال ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کا انتظام فرمایا ہے۔ اور وہ لباس مختلف ادوار میں مختلف رہا۔ کبھی جو ہے وہ جانوروں کی چمڑوں سے لباس تیار کیا جاتا تھا اور درختوں کے پتوں سے تیار کیا جاتا تھا، اور مما عملت ایدیہم، یا لوگ اپنے ہاتھوں سے کس چیز کو اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج کپڑا بہت بڑی صنعت بن گیا ہے اور جو ہے مختلف ڈیزائن سے وہ تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمدن ہر تمدن کے اندر رہا ہے اور اس کے بارے میں نے ابتدائی گفتگو کی ہے۔ آگے تقریباً 5-6 چیزیں رہ جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔